بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج کے موضوع میں ہم پاکستان کے حالات پر ذکر کرتے ہوئے دنیا کے حالات اور خصوصاً امریکہ اور چین کے معاملات پر پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے اندر یہ تو اپنی جگہ پر درست ہے کہ 9 اگست 2023 کو قومی اسمبلی ٹوٹ گئیں اور وہاں پر نئے وزیر اعظم جو ہے وہ مقرر ہو گئے ہیں، جو کہ عارضی وزیر اعظم ہیں، عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ عین ممکن ہے کہ وہ بہت سے جو معاملہ ہے الیکشن کا وہ خیر و خوب کے ساتھ کرا دیں گے۔ دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے منفی خیالات رکھتے ہیں اور اکثر ان کی باتیں صحیح بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو معاملات ہیں وہ کسی کے قابو میں نہیں رہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بہت لمبا چلے گا، یہ کوئی 3 مہینے میں الیکشن ہونے کے نہیں ہیں، بلکہ یہ معاملہ جو ہے کوئی 2-3 سال پر جائے گا، اور پھر جا کر معاملات جب سدھر جائیں گے اور جب یہ کسی ایک پارٹی جو ہے وہ بالکل بے اثر ہو جائے گی تو پھر یہ دوبارہ یہ الیکشن کرا دیں گے۔ اب بحث یہ ہے کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت کیونکہ کوئی اپوزیشن تھی نہیں، اور یہ جو جگتو فرنٹ تھا یا جو ایک گٹھ جوڑ تھا ان کا مفاد پرستوں کا، جس میں نون لیگ تھی اور پیپل پارٹی تھی اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی تھی، یہ سب مل کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے اپنے وزراء اور بندر بانٹ کی طرح سے اپنے جو مفادات سمیٹے، اپنے اپنے وزراء بنائے اور اپنے گورنر مقرر کیے۔ تو اس کے بعد میں بہت سی غلطیاں یہ کر بیٹھے کہ اب کیونکہ ہمارا تو کوئی ہے نہیں، جو چاہے لوٹ مار ہم کریں، تو گمان یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جب وہ سلسلہ شروع ہوگا تو نیب میں بہت سے جو کیسز جب جائیں گے عمران خان کے، تو بہت سے کیسز جو ہے نون لیگ کے بھی جائیں گے اور جو وزراء تھے ان کے، اور جو ساری پارٹیوں کو اور پیپل پارٹی کے بھی اور دوسری پارٹیوں کے بھی۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوگا کہ بھئی وہ یعنی جو اس وقت انصاف کا ترازو ہے وہ صحیح تول رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے۔ تو اور جو اس میں جو نیب کے جو معاملات ہیں وہ نیب جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی۔ اس کے بعد میں یہ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈاکٹر جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ ایک پلان رکھتے ہیں، جو کہ انہوں نے وہ جب برطانیہ گئے پھر اس کے بعد میں چائنا گئے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ امریکہ نہیں گئے۔ اگر وہ امریکہ نہیں گئے تو ایک بڑی بہادری کا کام کیا، اور اگر امریکہ خفیہ طور پہ گئے تو ان کی طرف اچھی بات لے کے آئے، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم پاکستان کے جو معاملات ہیں اس میں کیسے بچیں گے کہ عالمی جو اس وقت جو کشمکش چل رہی ہے، جو عالمی جو ہے وہ رسہ کشی ہو رہی ہے، عالمی میں جو جتھہ بندی ہو رہی ہے، عالمی جتھہ بندی ہو رہی ہے، اس میں ہم کیسے بچ سکیں گے۔ اس جتھہ بندی میں امریکہ جو ہے چھوٹے چھوٹے ملک کو بھی اپنے ساتھ لے رہا ہے اور اس کو اپنے ساتھ شامل کر کے جو ہے وہ روس کو اور چائنا کو تباہ کر رہا ہے، چائنا کے خلاف یکسو کر رہا ہے۔ انڈیا کو وہ اس نے کوآڈ میں شامل کر رکھا ہے۔ کوآڈولیٹر جو ایک تنظیم بن گئی ہے، ایک فوجی تنظیم بنی ہے جس کا نام کوآڈ ہے۔ اس میں 4 ممالک ہیں، کوآڈ کا مطلب 4 سے ہے، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، انڈیا اور USA ہے۔ تو یہ اس معاہدے کے تحت امریکہ کے ساتھ میں انڈیا نے 5 معاہدے کر لیے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت میں ایک تو یہ کیا ہے کہ وہ جو اسٹریٹجک انفارمیشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ وہ لاجسٹک سپورٹ دیں گے، ان کی تمام جو سی پورٹس ہیں وہ وہاں پر امریکہ کے جو جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر انہوں نے جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کمیونیکیشن سسٹم کا جو ہے معاہدہ کر لیا ہے، اور دوسرے معاہدے میں یہ بھی شامل، آخری میں جو معاہدہ 22 جون کو ہوا ہے
جب نریندر مودی وزیر اعظم انڈیا جب وہ امریکہ کے دورے پہ تو ایک معاہدہ یہ اسپیس کا بھی ہوا ہے. تو جو آئندہ ہم نے یہ بات بہت پہلے کہی تھی کہ آئندہ جو جنگ ہوگی وہ خلا میں ہوگی، اور یہ جو خلائی دوڑ جو چلی تھی امریکہ نے وہاں پر خلا کے اندر جو ہے بہت سارا جو اسپیس کو جو ہے اپنے گھیر لیا ہے، اور دوسروں کے لیے وہاں جگہ موجود نہیں ہے. وہاں پر کئی خلائی اسٹیشن بنا لیے ہیں تو دوسروں نے بھی بنائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو امریکہ کا مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. اب بحث یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت جو یوکرین کے اندر جنگ جاری ہے اس میں یوکرین کے خلاف روس جو ہے اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں نہیں حصہ لے رہا ہے، اور وہ کیوں اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے. تو عجیب بات نہیں ہے کہ ایک ملک جو ہے دونوں ملک جو ہیں وہ ایک جنگ کو جو ہے طول دینا چاہتے ہیں، اور اپنا پنجہ آزمائی جو کر رہے ہیں وہ اس یوکرینی لوگوں سے کر رہے ہیں. یوکرینس جو ہے کافی بڑی تعداد میں ان سے یعنی کوئی 100 بلین سے زیادہ روپے اور اسلحہ لے چکا ہے امریکہ سے اور برطانیہ سے اور جرمنی سے اور دوسرے ممالک سے، اور ساتھ ساتھ میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کو مفت دیا جائے. تو اس میں بہت سی فیکٹریوں نے یہ بڑا ان کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جو ان کی ملک کے ممالک کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پیسے ریلیز نہیں کر رہے ہیں. جب پیسے ریلیز نہیں کر رہے ہیں تو وہ سامان حرب بھی نہیں بنا رہے ہیں. تو بہت سی جگہ پر جب ہم روسی سے کو دیکھتے ہیں تو وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جنگ کو طول دینا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جو کیجولٹیز ہیں ان کی یا وہ کم سے کم ہوں اور یوکرینیوں کی بھی کم سے کم ہوں، اور بالآخر وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ روس کے ساتھ وہ عامل ہے اور روس کے اندر یوکرین میں بغاوت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ میں جو یورپی یونین بھی ہے وہ بھی امریکہ سے نالا ہو کر ان کے ساتھ عامل ہے، یا پھر کم سے کم وہ نیوٹرل ہو جائے. لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. امریکہ چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ مطلب نیٹو میں شامل کر رہا ہے، جیسا کہ اس نے بہت چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں وہ ان کو شامل کر لیا اپنے ساتھ میں، اور ساتھ ساتھ میں یہاں پر بھی جو جنوبی بحر چین ہے یہاں پر بھی بہت سے لوگوں کو، بہت سے ممالک کو جو کہ بہت چھوٹے ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو اور وہ نیٹو میں شامل کیا ہے. جس طرح سے کہ یورپ کے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، لتھوینیا ہے، جو اسٹونیا ہے، اور ایک عجیب بات ہم نے دیکھی ہے کہ بہت زیادہ اس بات پر ذکر ہو رہا ہے اس وقت کہ وہ ان ممالک پر، ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صاحب کر رہے ہیں وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے ممالک کا وہ واقعتاً انفارمیشن دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے آسانی سے ویزا مل سکتا ہے، یہاں سے آسانی جایا جا سکتا ہے، یہاں پر اچھے مواقع ہیں، یہاں پر بڑے خوبصورت باغات ہیں، یہاں پر بہت خوبصورت عورتیں ہیں. تو یہ سب باتیں تو ہیں. تو اس میں کیا تو وہ یہ چاہتے ہیں سلوانیہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہاں چلے جائیں. تو وہاں پر وہ آپ کو وہ ایک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ مین پاور کی روس کے پاس کمی ہے، تو وہ ممکن ہے کہ وہ مین پاور وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. اس طرح سے وہاں پہ جوان لوگ جائیں اور تو وہ ان کو کہیں کہ صاحب فوج میں شامل ہو جائے. تو اس کے علاوہ جو دوسرے ممالک ہیں، امریکہ کے ممالک ہیں، وہ لوگ بھی بھرتی کرنا چاہتے ہیں. گورخاز نے یہ کہا کہ ہم اب اس وقت برطانیہ کے ساتھ نہیں لڑ سکیں گے، کسی بھی جنگ کو ہم اپنے طور پر یہ جنگ کسی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے. ہم اویلیبل نہیں ہیں برطانیہ کو کسی بھی جنگ کے لیے کہ جو کہ آئندہ کی جنگ ہونے والی ہے. اب اس کے بارے میں چین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے تو کہ وہ چین یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی معاشی طاقت کو بڑھانا چاہتا ہے، اور وہ 2030 تک وہ چاہتا ہے کہ میڈ ان چائنا کا جو اشیاء ہیں وہ ساری دنیا میں نظر آئیں. تو وہ اس پر کام کر رہے ہیں، 2030 تک وہ ایسا کریں گے، اور 2030 سے آن ورڈ جو ہے وہ پھر وہ شاید اسٹریٹجک معاملات پہ چلیں. اگرچہ وہ ابھی انہوں نے شروع کر دیا ہے، جیسا کہ انہوں نے سعودی عرب کی ایران کی دوستی کرا دی ہے، جیسا کہ انہوں نے فلسطین کے ساتھ میں معاہدہ کر لیا ہے، اسٹریٹجک معاہدہ کر لیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بہت سے معاملات ایسے کر لیے ہیں جس سے کہ امریکہ کو خطرات بھی لاحق ہوئے ہیں، اور وہ اس کو چیڑ بھی پیدا ہوئی ہے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ان کے دوستوں کے
کہ گرد گھیرا ڈالنے کی وہ کوشش کرے. تو ساتھ ساتھ میں انہوں نے ایک بیلون بھی بھیجا تھا, ایک میٹلک چیز بھی بھیجی تھی. وہ بھی ایک قسم کا ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ٹیکنالوجیکلی اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ انڈیا کے امریکہ کے کو حیثیت میں نہیں لاتے ہیں. تو اب اگر یہ صورت ہے, لیکن چائنا کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتا. وہ اگر یہ لوگ باتیں کریں گے تو, اور یہ تائیوان میں, خلیج تائیوان میں یا ابنائے تائیوان میں یا پھر بحر جنوبی چین میں وہ جنگ کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں بشرطیہ کہ جنگ اس پر مسلط نہ کر دی جائے, ورنہ تو وہ پھر وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ کسی صورت میں بھی جنگ میں شامل نہ ہوں جب تک کہ ان کی معیشت جو ہے ساری دنیا کے اندر حاوی نہ ہو جائے. وہ دنیا کے اندر جو ہے اپنا نظام جو لاگو کرنا چاہتا ہے, وہ نئے سرے کا نظام کو لاگو کرنا چاہتا ہے, اور وہ نظام جو ہے وہ معیشت کا نظام ہے, معیشت ترقی کا نظام ہے, وہ طاقت کا نظام نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بغیر طاقت کے کبھی بھی کسی ملک نے کامیابی حاصل نہیں کی ہے, اور بغیر اس کے پاس افواج ہونی چاہیے تو کہ وہ جگہ اپنی زمین پر قبضہ کر سکے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوئی. یہ درست ہے کہ ویتنام میں وہ ہارا, کمبوڈیا میں وہ ہارا, بہت سی جگہ پہ وہ ہارا, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ اس نے جو بڑے بڑے منصوبہ جات تھے اس کو پایہ تکمیل کو پہنچایا. اس نے مسلمانوں کو تباہ برباد کر ڈالا, مثال کے طور پر سیریا کو, لیبیا کو, عراق کو, افغانستان کو, اور بہت سے اور ممالک کو بھی اسے تباہ برباد کیا, سعودی عرب کو دبا کے رکھا. جو صورتحال ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے, اور پاکستان کو بھی انہوں نے کافی زور دیا. پھر پاکستان کی طرف اگر ہم لوٹیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے اگر چین سے کچھ سیکھا یا ان کی بات سمجھ میں آئی جو سی پیک ہے, اس سے تو ہم یہ آپ سے بری ذمہ نہیں ہونا چاہتے یا اس سے ہم علیحدہ نہیں ہونا چاہتے. سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی ایک قسم کی شہ رگ ہے. اس کے علاوہ جو اس وقت جو کوشش ہو رہی ہے جو داعش کی اور ٹی ٹی پی کی, وہ یہ ہے کہ بلوچستان کو گرم رکھے اور ساتھ ساتھ میں خیبر پختونخوا کو گرم رکھے, اور وہاں کوشش یہ کرے کہ کسی طرح سے پاکستان کی مسلح افواج کے لیے مشکلات پیدا کرے, اور وہاں ان کو وہاں پر جو ہمارے جو باڑ لگی ہوئی ہے اس کو بھی توڑ دیں. اور افغانستان میں جیسا کہ امریکہ کا پلان ہے کہ بدخشاں کسی کے ذریعے سے وہ چترال میں اور وہ اس میں داخل ہونا چاہتا ہے ہمارے گلگت بلتستان میں, تاکہ وہ یہ راستہ جو ہے ان کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے سی پیک اس کو کامیاب نہ ہونے دے. تو اب لیکن یہ ہے کہ چین اس کو بہرحال اس کو برداشت نہیں کرے گا, اور پاکستان بھی برداشت نہیں کرے گا. تو اب پاکستان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے, یہ معلوم نہیں ہے ابھی تک. لیکن یہ ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ پاکستان بہرحال بے خبر نہیں ہوگا, اور وہ چین کو اور کے ساتھ مل کر وہ کوئی بڑی جنگ بھی لڑ سکتا ہے. انڈیا کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو چائنا جو ہے بڑی صورت کے ساتھ میں امریکہ کے خلاف جنگ لڑے گا, لیکن میں اس سے متفق نہیں ہوں, کیونکہ 2030 تک تو چین کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کرے. وہ جنگ سے دور رہنا چاہتا ہے تاکہ اس کی معیشت بڑھتی رہے اور دنیا پر اس کا اثر رسوخ بڑھے. اور وہ سارے ممالک میں کوئی 100 سے زیادہ ممالک نے بیلٹ اینڈ روڈ کا BRI کا کو قبول کر لیا ہے. ایون آسٹریلیا تک نے اس کو قبول کیا ہے, جس پر کہ امریکہ خوش نہیں ہے. امریکہ نے اس کی متبادل سسٹم بنانے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ امریکوں کو اس کا تجربہ نہیں ہے, نہ اس کا ان کا تحمل اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو برداشت کر سکے اور اس قسم کو لمبے طویل مدتی پروگرام کو چلا سکے. اور وہ بھی جس میں ان کو کوئی حاصل نہ ہو, ان کا پروگرام یہی ہوتا ہے کہ جنگ ہو جنگ ہو اور جنگ ہو. یا دیکھیں کہ جب انہوں نے ورلڈ وار جیتی, پھر بعد میں انہوں نے کولڈ وار جیتی, پھر انہوں نے روس کو تباہ کیا, پھر انہوں نے مشرق وسطیٰ کو تباہ کیا, افغانستان کو تباہ کیا. تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں, اور اب بھی وہ جنگ کے لیے تیار ہے. تو امریکہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ صرف ایک جنگ کے لیے بنا ہے, اور وہاں پر کوئی صلح کی یا پیس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اب اگر یہ بات درست مان لی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک اور جنگ جو ہے سر پہ ہمارے کھڑی ہے,
جیسے جو بظاہر نظر آتی ہے کہ سر پر ایک ہمارے پینڈولم کی طرح سے گھوم رہا ہے معاملہ، تو کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے اور وہ خوفناک ہوگی اور بہت تباہی لائے گی دنیا بھر میں، جس سے بچنا چاہیے، پاکستان کو بھی بچنا چاہیے، اور پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی اگر جنگ ہو تو اس میں وہ شامل نہ ہو، تو وہ پھر پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔